آیت نمبر 253 تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ نے بلند فرمایا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے جن سے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور جن کے درجوں کو بلند کرنے کا تذکرہ فرمایا وہ ہمارے آقا کی ذات پاک ہے۔ انسان کی عظمت کا انحصار چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: انسان کی شخصیت، اس کی حیثیت، اس کا خاندان، اس کا علم، افکار، عادات و نظریات۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عظمت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جس انسان کی عظمت کے سامنے اس کے دشمن بھی سر تسلیم خم کر دیں، وہ شخص لائق صد تحسین ہوا کرتا ہے۔ اپنی مسند پہ ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہم منصب لوگوں کے جرمٹ میں امام مانا جائے، اس کی عظمت نقطۂ عروج پہ سمجھی جاتی ہے۔ انسان کی عظمت کا تعلق اس کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں کا ماضی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ محنت کر کے اپنے حال کو بہتر کر لیتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جس کسی کو بھی بڑا عروج ملا، اسے بھی کل کلاں زوال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس پوری کائنات میں ایک ذات میرے آقا کی ہے کہ جنہیں اللہ نے زوال نہیں، عروج ہی عروج عطا فرمایا ہوا۔ میں نے اپنی گفتگو کا نچوڑ اور اس کا خاکہ ایک پیرے کی شکل کے اندر آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اور میں اسی پیراگراف کی روشنی کے اندر چند چیزیں قرآن مجید میں سے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جتنی بھی آیات پڑھوں، ہر آیت کا نمبر، پارے کا نمبر اور سورت کا نام آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ گفتگو میں کوئی شک نہ رہے، اور اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے بے پناہ عزت عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلی چیز، حضور کا خاندان دیکھیں کتنا عالی مرتبت تھا۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 217، 218 اور 219۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اس رب پہ توکل کریں جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے، جو تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم رکتے تھے اور جب تم سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں گردش کرتے تھے۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں حضور کے رکنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک جتنے ارحام میں حضور کا نور استقرار پذیر رہا، یہ ٹھہرنا مراد اس قرار پذیر سے مراد حضور کا ٹھہرنا لیا گیا ہے، اور سجدہ کرنے والی پیشانیوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنی پیشانیوں میں حضور کا نور چمکتا رہا ہے، اللہ نے ان پیشانیوں کا ذکر بھی کیا، ان ارحام کا بھی ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک حضور کی ساری مائیں بھی پاک تھیں، حضور کے سارے باپ بھی پاک تھے۔
اللہ نے بہترین حضور کو والدین عطا کیے۔ آقا کریم فرماتے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور فرماتے اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے چن کے مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ خالق کائنات نے کائنات کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے دو طبقے بنائے، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ اللہ نے محبوب کو اعلیٰ طبقے میں رکھا۔ پھر اعلیٰ طبقے کے اللہ نے قبائل بنائے، محبوب کو بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر بہترین قبیلے کی شاخیں بنائیں، محبوب کو بہترین شاخ میں رکھا۔ پھر بہترین شاخ میں سے اللہ نے ایک بہترین خاندان چنا، اور پھر بہترین خاندان میں سے اللہ نے ایک اعلیٰ ترین گھر چنا، اور اعلیٰ ترین گھر میں سے اللہ نے ایک عظیم ترین ماں چنی اور عظیم ترین باپ چنا، اور اپنے محبوب کو بہترین والدین عطا فرما دیے۔ حضور کا خاندانی پس منظر بے مثال ہے۔ آگے چلیں، حضور کا ماضی، حال اور مستقبل کتنے درخشندہ تھے۔ سنیے قرآن پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ خالق فرماتا ہے یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں، یہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے یہ میرے محبوب کے واسطہ ڈال کے وسیلہ دے کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پہ فتح عطا کر دے۔ یعنی وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ ملا حضرت علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ وہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ دے کہ ہم دعا کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے ہماری کتابوں میں وعدہ کیا کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، یا اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہمیں فتح دے دے۔ تو علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ وہ حضور کا وسیلہ ڈال کے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی فتح عطا کر دیتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جو لوگ وسیلہ مصطفیٰ کے منکر ہیں وہ جہالت میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر امت کو 3 صدیاں پہلے اگر وہ دعا کرے حضور کا وسیلہ ڈال کے، اللہ ان کی دعا رائے گاہ نہیں جانے دیتا، تو اگر حضور کے اپنے غلام آقا کریم کا وسیلہ ڈال کے دعا کریں گے تو ان کی دعا بلا رائے گاہ کب جائے گی؟ ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اور وہ کیا کرتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ حضور کا وسیلہ ڈال کے فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ صحابی یہودی حضور کو پہچانتے تھے، اللہ فرماتا جب ان کے پاس وہ آ گیا کافروا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پہ اللہ کی لعنت۔ توجہ کرنا ذرا، اب یہاں کن کو کافر کہا گیا ہے؟ لعنت کن پہ بھیجی گئی ہے؟ ایک امت تھے، نبی کی امت تھے، یہودی تھے، حضرت موسیٰ کی امت تھے، عزیر کے امتی تھے، صاحب کتاب تھے، اہل کتاب تھے۔ اللہ نے ان کو کافر بھی کہا، ان پہ اللہ نے لعنت بھی بھیجی۔ وہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے، وہ تو نبی پاک کے منکر تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کافر صرف اللہ کا منکر ہی کافر نہیں کہلاتا، قرآن نے نبی کے منکر کو بھی کافر کہا۔ نبی کا منکر کافر قرآن ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ نبی کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے اور نبی کے غلام پہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی رحمت کی چھتری تو نہیں ہوئی ہے۔ یہ حضور کا ماضی ہے۔ توجہ کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی توجہ سے سن رہے ہو۔ میں ویسے آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ چونکہ مزید الرٹ رہیں، متنبہ رہیں، گفتگو پہ توجہ رکھیں۔ یہ موتی ہیں قرآن پاک کے جو حضور کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کرنا، یعنی کہ حضور ابھی دنیا پہ آئے نہیں، میرے آقا کے آنے سے پہلے میرے حضور کے وسیلے ڈال کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔
کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے آنے سے پہلے تذکرے شروع ہو چکے ہوں، جس کے امتی بننے کی لوگوں نے دعائیں کی ہوں۔ یہ حضور ہیں کہ جن کا ذکر بھی پہلے جاری و ساری رہا ہے، اور نبی بھی امتی بننے کی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ یہ حضور کا ماضی ہے۔ میرے آقا کا حال دیکھیں، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ جب میں نمبر بولوں نا تو آپ ذرا مٹھا سا سبحان اللہ کہہ دیا کریں، تاکہ ہمارا جو کنٹیکٹ رہے، ذرا سامع کا اور خطیب کا ذرا تعلق رہے، ذرا رابطہ مضبوط رہتا ہے۔ غور کریں، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لعمرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیرا دشمن اپنے نشے کے اندر بہکا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تیری شان کتنی بلند ہے۔ دیکھیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ نے حضور سے بڑھ کے کوئی معزز پیدا کیا ہی نہیں۔ حضور سے بڑھ کے اللہ نے کوئی شان والا پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے کسی نبی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ نبی بڑے آتے رہے، آدم کی شان تھوڑی نہیں تھی۔ نوح آدم ثانی تھے، ابراہیم جد الانبیاء تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، حضرت یوسف خوبصورت بڑے تھے، داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، سلیمان پاک پیغمبر نے دنیا پر شہنشاہی کی، لیکن ہر نبی یہی کہتا رہا مجھے اللہ کی قسم، اللہ کہتا مجھے محمد عربی کی قسم۔ اللہ نے یہ شان صرف حضور کو عطا کی ہے، اور کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ آقا کریم کا حال دیکھیں، ایک اور مثال، پارہ نمبر 27 سورہ طور آیت نمبر 48۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ مالک فرماتا ہے میرے محبوب تو اپنے رب کے حکم پہ صبر کرتا جا، ساری کائنات میری طرف دیکھتی ہے، اور میں خدا ہو کہ تجھے دیکھتا رہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تو میری آنکھوں میں ہے۔ اور میرے کریم آقا کا مستقبل، پارہ نمبر 30 سورہ دہا آیت نمبر 5۔ اللہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ثابت ہوگی، پچھلے وقت سے آئندہ وقت بہتر ہوگا تیرے لیے۔ دیکھ لیں، عجیب ویسے بات ہے کہ جوں زمانہ آگے جا رہا ہے، ہر اچھی چیز کے اندر فقدان ہے۔ نمازی کم پڑ گئے، پردہ مفقود ہو گیا، ایفائے عہد مٹ گیا، ہر اچھی قدر پامال ہو گئی، کم ہو گئی۔ لیکن میں قربان جاؤں، ہر چیز نیچے کو آ رہی ہے، پر ذکر مصطفیٰ اوپر کو جا رہا ہے۔ ویسے ہے تو لمحہ فکریہ حضرت جی، ہمارے نعت خانوں کو ناظرہ قرآن آئے نہ آئے، پر نعت سونی پڑھنا ان کو آتی ہے۔ یہ حضور کے بھی ذکر کا کمال ہے نا، کہ ہر چیز ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا کا ذکر اوپر کو جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے آقا کا ماضی بھی درخشندہ، حضور کا حال بھی جو ہے روشن، اور مستقبل بھی میرے آقا کا لازوال۔ اور ایک چیز میں نے بیان کی تھی، علم۔ علم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بڑی نا ٹپیکل گفتگو ہے، ٹو دی پوائنٹ۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھ پائے گا، اور ان پڑھ بندہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، شرط یہ کہ توجہ ضرور کرے۔ حضرات، علم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ علم، نمبر 1 استاد، نمبر 2 شاگرد، نمبر 3 کتاب۔ علم میں کمی تب رہے گی جب ان 3 میں سے کوئی ایک چیز نقص والی ہوگی۔ علم کے نقص کی پہلی صورت یہ ہے کہ استاد قابل ہے، پڑھنے والا بچہ بھی بڑا ذہین ہے، لیکن جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ اچھی نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم میں کمی رہ جائے گی۔ دوسری صورت علم کے کمزور ہونے کی یہ ہے، استاد قابل ہے، کتاب بڑی اچھی ہے جو پڑھائی جاتی ہے، لیکن پڑھنے والا بچہ نالائق ہے، کند ذہن ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ علم میں کمی رہ گئی۔
تیسری صورت یہ ہے علم میں کمی رہنے کی کہ بچہ بھی ذہین، کتاب بھی ٹھیک، لیکن پڑھانے والا استاد میری طرح کا نالائق ہے، بچے کو ڈلیور نہیں کر سکا، بچے کو سمجھا نہیں سکا، نتیجہ کیا نکلا؟ علم میں کمی رہ گئی۔ تین صورتیں ہیں، استاد، شاگرد اور کتاب۔ علم میں کمی تب رہے گی جب ان تین میں سے کوئی ایک چیز کمزور ہوگی۔ حضور کا علم دیکھیے، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے، آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ کیا فرماتا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا محبوب ہم آپ کو ان قریب ایسا پڑھائیں گے کہ پھر تو کوئی چیز بھولے گا نہیں مگر جتنی اللہ چاہے گا۔ مجھے بتائیں اللہ میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ کتاب اللہ میں کمی ہے؟ رسول اللہ میں کوئی کمی ہے؟ جب پڑھانے والے میں کمی نہیں، پڑھنے والے میں کمی نہیں، کتاب میں کمی نہیں، تو پھر پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کے علم میں کمی نہیں ہے۔ وہ بد نصیب اور ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، وہ بد نصیب اور ہیں۔ رب کعبہ کی قسم سنیے، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الجن، آیت نمبر 16، 17، 18، 19۔ اللہ فرماتا جب قرآن اترتا تھا نا، میرے آقا جلدی جلدی کرتے تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے، لفظ جو ہے کوئی جو ہے یاد کرنے سے رہ نہ جائے، تو میرے آقا جلدی جلدی قرآن پڑھتے تاکہ میں جلدی یاد قرآن ازبر کر لوں۔ اس طرح کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو رٹا لگاتے ہیں نا، بار بار سورت پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، پھر قرآن یاد ہوتا ہے۔ حضور بھی عام لوگوں پر قیاس کرتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ مالک فرماتا محبوب تم قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تو آرام سے بیٹھا رہو، ہم سارا قرآن تمہیں آپ یاد کروا دیں گے، قرات بھی سکھا دیں گے۔ فرمایا کہ سارا قرآن بھی یاد کروا دیں گے اور معنی و مطالعہ بھی عطا کر دیں گے، قرات بھی سکھا دیں گے۔ بتائیں مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ زبان بھی نہ ہلائے اور حافظ بن جائے، پریکٹس بھی نہ کرے تو ستھرا کاری بن جائے؟ جو بچے حافظ بنے انہیں پوچھیں، استاد مار مار کے چنڈیاں ڈال دیتے ہیں، پھر حفظ کے بعد بچہ قرات پڑھتا ہے، پڑھو بیٹا الف، یہ حروف حلقی ہیں، یا قلقلہ کرو، یرملون کرو، یہاں ادغام، اظہار، اخفاء کرو، کتنے قانون ہیں، کئی سال لگ جاتے قرات پڑھتے۔ لیکن بتائیں کوئی کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے کہ زبان بھی نہ ہلائے تو حافظ بن جائے، پریکٹس بھی نہ کرے تو قاری بن جائے؟ زمانے میں ایک ذات میرے آقا کی ہے، ہلائے بغیر، زبان کو حرکت دیے بغیر حضور حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، قاری قرآن بھی بن جاتے ہیں۔ اور ایک لطف کی بات ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، تعارف تو نہیں میرا، شاہ صاحب سے تو تعارف ہے، علامہ صاحب فاضل آدمی ہیں، انہیں پوچھیں ذرا کہ جبریل ہر سال حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل امین ہر سال حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ مجھے بتائیں جب ایک حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتا ہے تو جو پارہ اس نے رات تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے وہ سارا دن جب منزل یاد کر کے اس کو ریوائز کرے گا، اس کا دور کرے گا، تو بتائیں حافظ کے ساتھ دور کرتا ہے نا؟ کیوں سلیم صاحب؟ حافظ کے ساتھ دور کرتا ہے۔ کبھی ان پڑھ بابے کے ساتھ حافظ نے دور نہیں کیا، اسے بھی قرآن آتا ہے اور اسے بھی قرآن آتا ہے۔ بتائیں مجھے جبریل دور کرتے تھے میرے آقا کے ساتھ، اگر حضور کو قرآن آتا نہیں تھا تو جبریل دور کیوں کرتا تھا؟ اور لطف کی بات یہ قرآن نازل بعد میں ہو رہا ہے، آمنہ کا لال دور پہلے کر رہا ہے، پتہ چلا رب نے علم کا خزانہ محبوب کو پہلے سے عطا فرما رکھا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جبریل کہتے تھے الف، حضور فرماتے فہم تو میں سمجھ گیا، جبریل کہتے لام، حضور فرماتے میں سمجھ گیا،
جبریل کہتے میم، حضور فرماتے میں سمجھ گیا۔ جبریل حیران ہو گئے کہ میں وہاں سے لا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں، یہ فرش زمین پہ بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں۔ میان عاشق و مشوق رمزیست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست۔ یہ دینے والا جانے یا پھر لینے والا جانے، سکھانے والا جانے یا پھر سیکھنے والا جانے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا محبوب تیرے اللہ نے ہر وہ چیز تجھے سکھا دی جو تو نہیں جانتا تھا۔ اب کوئی مولوی جان سکتے ہیں؟ حضور کیا نہیں جانتے تھے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ما لم تعلم، ماں کی عمومیت کی رینج کوئی اپنے دائرہ اختیار میں باؤنڈ نہیں کر سکتا۔ ما لم تعلم کی رینج عمومیت بڑی وسیع ہے، کسی کو نہیں پتا کہ حضور کیا نہیں جانتے تھے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رب نے کیا سکھایا، آمنہ کے لال نے کیا سیکھا۔ یا سیکھنے والا جانے یا پھر سکھانے والا جانے۔ حضور کے علم کو کوئی قید کر نہیں سکتا۔ حضرت عمر حدیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بعض الخلق حتى داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلك من حفظ ونسی من نسی او کما قال۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نیند شین اگر آ رہی ہے نا، ذرا تھوڑا نیند کو جھٹکا دیں اور جا کے سنیں گفتگو، ذرا ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سونا نہیں بھائی، جاگنا ہے، جاگ کے اپنی گفتگو سننے اور پلے باندھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ایک دن حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، صدقے جائیں حضور جب کھڑے ہوتے تھے نا، یہاں یہ بھی معجزہ سن لیں، ویسے تو قد میرے آقا کا درمیانہ تھا نا، کئی لوگوں کے قد لمبے تھے پیمائش کے اعتبار سے، لیکن جب آمنہ کے لال مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچا سر میرے آقا کا نظر آیا کرتا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور نے موضوع شروع کیا۔ غور کریں، میرے کریم آقا جیسا خطیب کوئی نہیں، میرے حضور جیسا کسی کا موضوع نہیں، اور میرے آقا کے مجمع جیسا کسی کا مجمع نہیں۔ حضور کے مجمع میں کہیں صدیق اکبر ہیں، کہیں عمر فاروق ہیں، کہیں عثمان غنی ہیں، کہیں مولا علی ہیں، کہیں عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہیں سعید ہیں، کہیں سعد ہیں، کہیں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، کبھی سعد بن ابی وقاص، کہیں خالد بن ولید ہیں، کہیں بلال حبشی ہیں، کہیں سلمان فارسی ہیں۔ حضور جیسا خطیب کوئی نہیں، میرے آقا جیسا موضوع نہیں کسی کا، اور میرے آقا کے مجمع جیسا کسی کا مجمع نہیں۔ حضور نے بیان کیا تخلیق کائنات۔ کائنات میں کون سی چیز ہے جو نہیں آتی؟ ہر چیز آتی ہے نا۔ کائنات میں آسمان بھی، زمین بھی، عرش بھی، فرش بھی، لوح بھی، قلم بھی، کرسی بھی، جنت بھی، جہنم بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، جن بھی، بشر بھی۔ میرے کریم آقا نے کائنات کی تخلیق شروع کی۔ حضور شروع سے بیان کرنا شروع ہوئے، ہر چیز بنی، نبی آئے چلے گئے، یہ امت آئی چلی گئی، قیامت برپا ہو گئی، میزان نصب ہو گیا، حساب ہو گیا، اعمال تولے گئے۔ حضرت عمر بیان کرتے جو کچھ پیچھے ہو چکا تھا آگے ہونے والا تھا، ایک نشست کے اندر آمنہ کے لال نے سب کچھ بیان فرما دیا تھا۔ پھر بھی کوئی کہے کہ نبی کو علم نہیں تھا۔ شیطان کے علم نبی کے علم سے زیادہ جو لوگ مانتے ہیں، کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ حضرات توجہ کریں، دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو زید حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے حدثنی ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا احفظنا او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی بیان کرتے کہ دن حضور فجر کی نماز پڑھا کے اپنے ممبر پہ چڑھ گئے۔ میرے جیسا نکمہ بندہ ممبر پہ آئے تو یار ہماری ویلیو بن جائے، تو غور کریں جب ممبر والا آپ ممبر پہ آتا ہوگا۔ حضور ممبر پہ آ گئے، فجر کی جماعت کروا کے صحابہ سامنے بیٹھ کے، کسی صحابی نے کہا کہ حضور میری بکریاں باڑے میں ہیں،
یا میں نے باغ کی گوڈی کرنے جانا ہے, یا میں نے اپنے کھیت کو پانی دینا ہے, قربان جائیں صحابہ بھی سامنے بیٹھ گئے. اور صحابہ پتہ کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ کأنہم علی رؤوسہم الطیر, جس طرح کسی بندے کے سر پہ پرندہ بیٹھ جائے نا تو پرندے کے اڑ جانے کے ڈر سے بندہ حرکت نہیں کرتا, اس طرح صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ذرا بھی ہاتھ پاؤں کان سر نہیں ہلاتے تھے. صحابہ بیٹھ گئے, حضور نے خطبہ شروع کر دیا. راوی کہتا ہے ظہر کا وقت آ گیا, فجر سے گفتگو شروع ہوئی, ظہر کا وقت آ گیا, خطبہ ختم نہیں ہوا. میرے آقا نے خطبہ ادھورا چھوڑا, ممبر سے نیچے اترے, ظہر کی جماعت کروائی, پھر سرکار ممبر پہ چڑھ گئے, خطبہ پھر شروع کر دیا. حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا, خطبہ ختم نہیں ہوا, خطبہ ادھورا چھوڑا, حضور ممبر سے نیچے اترے, پھر آپ نے عصر کی جماعت کروائی, پھر ممبر پہ تشریف لے آئے, پھر خطبہ شروع کر دیا. راوی کہتا ادھر سورج بھی غروب ہو گیا, ادھر جو کچھ پیچھے ہو چکا تھا آگے ہونے والا تھا, ہمارے آقا نے سب کچھ بیان فرما دیا تھا. اتنا وسیع میرے آقا کا علم تھا, اللہ نے کوئی کمی چھوڑی نہیں تھی. حضور کا علم بے مثال. اور ایک نقطہ میں نے ریز کیا تھا کہ جس بندے کے دشمن بھی اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, اس آدمی کی عظمت نقطہ عروج پہ سمجھی جاتی. دشمن نہیں مانتا, جتنا بڑا پڑھا لکھا عالم دین ہے لیکن فریق مخالف کا بندہ اسے تسلیم نہیں کرے گا. شریک اور دشمن کا بیٹا بڑا بھی گورا چٹا ہو, شریک نہیں مانتا. جتنا مرضی سیانہ پڑھا لکھا قابل ہو, شریک نہیں مانتا. کوئی دشمن کسی دوسرے کو نہیں مانتا, لیکن اس کائنات میں ایک ذات میرے آقا کی ہے کہ دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ محمد عربی ورگا نہ کو پہلے آیا ہے نہ کو بعد میں آ سکتا. حوالہ نوٹ کریں, 8 جنوری سن 2016 روزنامہ جنگ, آپ حوالہ چیک کر سکتے ہیں نیٹ میں سے نکال کے. 8 جنوری روزنامہ جنگ 2016 کے ڈیلی نیوز پیپر جنگ میں خبر چھپی تھی کہ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے میسور شہر کے اندر بدھ متوں کی کانفرنس ہوتی ہے. بدھ متوں کے لیڈر کا نام ہے دلائی لاما. دلائی لاما نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دنیا کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو تو محمد عربی کا دین قبول کر لو. اس نے پھر آگے 8 لوگوں کا نام کوٹ کیا. وہ کہتا ہے یہ بات جارج برنارڈ شاہ نے کہی, یہ بات نپولین نے کہی, ولیم میور نے کہی, یہ بات سٹینلے نے کہی, ایڈورڈ نے کہی, اور مونٹگمری نے کہی, مائیکل ہارٹ نے کہی, ربندر ناتھ ٹیگور نے کہی. 8 نام اس نے گنوائے تھے. ان 8 میں سے 7 بندے یہودی ہیں یا عیسائی, 8واں ہندو ہے, انڈین نیشنل پوئٹ. یہ 8 بندے کیا کہہ گئے؟ میں دوبارہ نام عرض کر دیتا ہوں. نپولین, جارج برنارڈ شاہ, ولیم میور, مونٹگمری, سٹینلے, ایڈورڈ, مائیکل ہارٹ اور ربندر ناتھ ٹیگور. 8 یہی کہہ گئے کہ محمد عربی جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا ہے. ان میں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں, سارے غیر مسلم ہیں, لیکن میرے آقا کی عظمت کے سامنے وہ سارے سر تسلیم خم کرتے. کہتے ہیں حضور جیسا نہیں آیا. بخاری کی روایت ہے, ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا, جب میرے کریم آقا نے بھیجا کچھ لوگوں کو ملک شام روم کی جانب بھیجا, تو روم کا بادشاہ جس کا نام تھا ہرکل, لقب تھا کیسر, ہرکل کے دربار میں مسلمان گئے ہوئے تھے. ابو سفیان پیچھے سے پہنچا, اس نے جا کے میرے کریم آقا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہیں تاکہ لوگ حضور کے خلاف ہو جائیں. تو ہرکل نے, روم کے بادشاہ نے میرے آقا کے بارے میں 10 یا 11 باتیں پوچھیں. اس نے کہا بتا ابو سفیان, تیرے شہر مکہ کے اندر جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کی ہے اس کے خاندان میں سے کوئی پہلے نبی گزرے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اور یہ بات توجہ کریں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور اسماعیل کے بعد اللہ نے اور نبی کوئی نہیں بھیجا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور میرے آقا سے پہلے
درمیانی پیریڈ کے اندر اللہ نے نبی نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اور کوئی نبی آ جاتا تو آج یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ یہ کعبہ بنا کے جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی یہ محمد عربی کے بارے میں نہیں، یہ تو اس نبی کے بارے میں ہے. اللہ نے شبہ ہی نہیں پیدا ہونے دیا. اللہ نے 3000 سال کے عرصے میں اور نبی ہی کوئی نہیں بھیجا، ایک محمد بھیجا اور سب کا امام بنا کے بھیجا. یہ حضور کی شان ہے. آج یہودی ویسے بک بک کرتے ہیں میرے آقا کے مرتبے کا نبی کوئی نہیں. اور دیکھیں میں نے روایت میں پڑھا ہے، میں نے حوالہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی حضور کے علاوہ 10 نبی ہیں. ٹوٹل 10 ہیں، ان کے علاوہ سارے نبی اللہ نے اسحاق کی نسل سے پیدا کیے. بڑی ان کی چدراہٹ تھی، بڑی ان کی سرداری، لیکن جب میرے آقا دنیا پہ آئے اللہ نے ان سے سرداری کا تاج واپس لے کے محمد عربی کو قیامت تک کے لیے سرداری کا تاج پہنا دیا. اس نے 10 باتیں پوچھی. توجہ ہے نا ذرا؟ تھک تو نہیں گئے؟ چلو آدھا بیان اگلے سال کر لیں گے اگر تھک گئے ہیں تو. اگر یاد رہے گا پچھلا تو اگلا آدھا میں اگلے سال کر دوں گا. اگر سننا تو ذرا کہیں سبحان اللہ. ذرا یہ بچوں کا بار بار اٹھنا جانا آنا ذرا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. بچوں کو ذرا بٹھائیں، توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں. حضرات غور کریں، ایک بار ذرا کہیں سبحان اللہ. ذرا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ ابو سفیان سے کہ بتاؤ اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرے؟ ابو سفیان کا بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا. تیسرا سوال پوچھا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے لوگ غریب ہیں یا امیر؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اکثر لوگ غربا ہیں، بڑے چند لوگ ہیں امراء جو اس کے دین میں داخل ہوئے ہیں. اس نے جب 11 سوالات پوچھے تو وہ روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں، وہ کہتا ہے لو کنت عندہ لغسلت عن قدمیہ ہے. کہتا ہے کاش میں اس نبی کے پاس ہوتا، کلمہ میں نے اگرچہ نہیں پڑھا، میرا جی کرتا ہے میں اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کے پاؤں دھوتا. یہ کون کہتا ہے؟ بخاری ہے. روم کا بادشاہ ہے، وقت کا سپر پاور کا شہنشاہ ہے. پتہ چلا میرے آقا شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہیں. امریکہ کے اندر کتاب چھپی 1992 میں. کتاب لکھنے والا وہی جس کا میں نے ابھی نام گنوایا ہے، 7واں بندہ، مائیکل ہارٹ، پروفیسر مائیکل ہارٹ. امریکی پروفیسر ہے اور اس نے کتاب لکھی دا 100 کا معنی 100. ہر بندے کو پتہ ہے تقریباً 100 کو کہتے ہیں. اس نے کتاب کا ٹائٹل دیا 100. آگے وہ لکھتا ہے کہ جب لوگ نام پڑھیں گے، کتاب کا ٹائٹل پڑھیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ 100 سے کیا مراد ہے، 100 سے کیا مراد ہے. آگے اس نے وضاحت کی اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری. وہ کہتا ہے پوری تاریخ کے اندر ایسی 100 ہستیاں جنہوں نے نام کمایا اور اپنا اثر جمایا، اس نے 100 لوگوں کی ترتیب دے کے کتاب لکھی. میں صدقے جاؤں کلمہ وہ عیسیٰ کا پڑھتا ہے پر نمبر پہلا محمد عربی کو دیتا ہے. اس نے نمبر 1 میرے آقا کا نام رکھا. حضرت عیسیٰ کا نام تیسرے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ، حضور کا نام پہلے نمبر پہ. اسے پتا تھا جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے، آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. اس نے یہ پیرا لکھا، کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسنز. وہ کہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے ترجیح مسلمانوں کے نبی کو دی ہے. جب پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی کا نام لوگ پڑھیں گے تو کچھ لوگ حیران ہو جائیں گے اور کچھ لوگ مجھ سے سوال کریں گے مائیکل ہارٹ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کلمہ تو عیسیٰ کا پڑھتا ہے، نمبر پہلا مسلمانوں کے نبی کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے میری بھی تو سنو نا،
کہتا who was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. وہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا کے علم پڑھے، تاریخیں پڑھیں، سوانح عمریاں پڑھیں، ببلیوگرافیز پڑھیں، میں نے دین پڑھے، میں نے بڑے بڑے لیڈروں کے تذکرے پڑھے، مجھے پوری کائنات کے اندر دنیا اور دین کے اعتبار سے اگر کوئی پہلے نمبر والا دکھائی دیا ہے تو محمد عربی ہی دیا ہے۔ یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اور آگے وہ لکھتا ہے it is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میرے دین عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور سینٹ پال کو اکٹھا کھڑا کر لو، دونوں اکٹھے مل کے کھڑے کیے جائیں، دونوں کا مل کے بھی اتنا اونچا قد نظر نہیں آتا جتنا اکیلے محمد کا اسلام میں اونچا قد نظر آ رہا ہے۔ کمال نہیں یار، بندے نے کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی حضور کے ترانے تو گاتا ہے نا، حضور کو مانتا تو ہے نا۔ ڈٹھے پھول ورق قرآن دے سارے، تیری شان جا نکو ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، او نواش کا اصلی چوٹ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے او شو ڈٹھا، اللہ والے گل مقا دیتی، تو سا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ او بد نصیبہ کلمہ نبی کا پڑھ کے، قرآن نبی کا پڑھ کے تو ٹکر کھائے، لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، لوگ تیری عزت کریں، تو نبی کے منبر کا صدقہ ٹکر کھائے، نبی کے مصلی کا صدقہ تو ٹکر کھائے، اور بعد میں بھونکتا پھرے میرے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو پیر، نبی کے بھی دو پیر، میری بھی زبان، نبی کی بھی زبان، میں نے بھی شادی کی، نبی نے بھی کی، اور سن ذرا قدم تیرے بھی دو ہیں، تو چلے تو زمین پناہ مانگتی ہے، مصطفیٰ آمنہ کلال چلے رب دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے۔ زبان تیری بھی ہے، زبان مصطفیٰ کی بھی ہے، تو گالیاں بکے، آمنہ کلال بولتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ بولتا ہے تو میں بولتا ہوں۔ ہاتھ تیرے بھی دو، ہاتھ نبی کے بھی دو، تیرا ہاتھ چھت کو بھی نہ چھو سکے، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں تو میرے آقا کا ہاتھ جنت الفردوس تک پہنچ جائے۔ تو بھی کھانا کھائے، نبی بھی کھانا کھائے، تو کھانا کھائے، پلیدی بنتی ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں ای خورت گردد پلیدی زین جدا، آخرت گردد ہما نور خدا۔ علامہ رومی نے کہا تھا دنیا دار کوئی چیز کھائے پلیدی بنتی ہے، آمنہ کا لال کوئی چیز کھائے تو خدا کا نور بنتا جاتا ہے۔ اور زندہ باد پیرو چک والے زندہ باد، سبحان اللہ، پیرو چک والے زندہ باد، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ حضرات گرامی قدر، کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جو کہ نبی کریم نے بکریاں چرائیں، حضور نے شادی کی، شادی حضور نے کی کوئی شک نہیں، تو شادی کرتا ہے تو تیری بیوی کسی کی بابی، کسی کی جٹھانی، کسی کی دیورانی، کسی کی ممانی، کسی کی چچی، کسی کی تائی، کسی کی پھپھی، آمنہ کلال کسی بیوی سے شادی کرے تو میرے آقا کی بیوی پوری امت کی ماں بن جاتی ہے۔ کارے پاکارا قیاس اد خود مگیر گرچہ باشد در روشتن شیر و شیر۔ علامہ رومی کہا تھا اے اپنے اوپر نبی کو قیاس نہ کر، اگرچہ شیر اور شیر شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں، شیر اور شیر، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، شیر دودھ کا گھونٹ ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ شکل لکھنے میں ایک جیسی ہے لیکن شان ایک جیسی نہیں، اور دکھنے میں نبی بھی ظاہری طور پہ بشر لگتا ہے، نبی بشر ہے نہیں، نبی بشروں کا سردار ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے اور نور الانوار ہے۔ آگے چلیں گفتگو، ایک میں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ بندے کی ورث دیکھیں، ورث حیثیت کیا ہے۔ ویسے 3 آیتیں رہ گئیں جو میں موضوع بیان کرنا چاہوں، صرف 3 آیتیں، اگر دل جمی سے سنیں گے، فراخ دلی سے، خندہ پیشانی سے سنیں گے تو مجھے بیان کرتے لطف آئے گا، آپ کو سنتے لطف آئے گا۔ حضور کی ورث کیا ہے؟ پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 24۔ بابا جی نے کلیاں وعدہ یاد رکھیا ہو، نمبر سن کے سبحان اللہ کہنا لگا۔ اللہ جی بابا جی نو سلامت رکھے، سدا سلامت رکھے، تے تا قیامت رکھے۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 24۔
آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو تم لبیک کہو. تم کیا کہو؟ لبیک کہو. لبیک. دیکھیں کبھی آپ کو اللہ کی آواز آئی ہے؟ کبھی آواز نہیں آئی. اللہ کی کبھی ہمیں آواز نہیں آئی اور ہم اس قابل ہیں بھی نہیں کہ اللہ ہمیں آواز دے. سب سے جو اہم اعلان تھا اعلان توحید وہ اللہ نے محبوب سے کروایا. قل هو اللہ احد. محبوب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ آواز دے. یا اللہ تو آواز دیتا ہی نہیں. اور پھر آگے چل کے دیکھیں اذا دعاکم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ماضی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب. اگر فعل ظاہر ہو فاعل پھر فعل واحد آ سکتا ہے لیکن اگر فعل فاعل مضمر ہو تو پھر فعل فاعل کے مطابق آتا ہے. یہاں پہ فعل فاعل ظاہر نہیں فاعل مضمر ہے. جو گرامر پڑھنے والے وہ جانتے ہیں یا فعل واحد ہے پیچھے ذاتیں دو ہیں. سادہ جملوں میں یوں سمجھ لیں اللہ سے عرض کیا یا اللہ پیچھے ذاتیں دو ہیں آگے صیغہ واحد کا ہے. یا اللہ تثنیہ کیوں نہیں آیا؟ پیچھے ذاتیں دو صیغہ تثنیہ کا آتا. حریم کبریا سے آواز آئی کہ لوگوں غور سے سن لو میری اور میرے محبوب کی ذات ایک نہیں پر بات ایک ہے. ذات ایک نہیں پر بات ایک ہے. نبی کا آواز دینا اللہ کا آواز دینا ہے. اللہ کسی کو آواز نہیں دیتا. ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں اللہ آواز دے. نبی کا آواز دینا اللہ کا آواز دینا ہے. اور پتہ کتنی پاور ہے نبی کی آواز دینے میں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اسے سرکار آواز دیں تو آرڈر اس کو یہی ہے کہ وہ وہی نماز توڑے اور حضور کی بارگاہ میں آ جائے. پڑھ نماز رہا ہے لیکن آواز نبی پاک نے دی وہی نماز توڑے حضور کی بارگاہ میں جائے. جی آقا میں حاضر ہوں. اس طرح صحابی نماز پڑھ رہے تھے حضور نے آواز دی. 4 رکعتوں والی نماز تھی غالباً تو سوچا چلو پوری کر کے جاتے ہیں. وہ پوری کرتے کرتے دیر کر کے گئے تو میرے حضور نے پوچھا میں تو نے آواز نہیں دی؟ جی میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب تمہیں میرا رسول آواز دے تو لبیک کہو؟ نبی پاک نے خود فرمایا کہ نماز توڑی کیوں نہیں؟ نماز توڑتا میرے پاس آ جاتا. یہ آقا کا مرتبہ ہے. اور سنیں حضور کی شان. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا دوران نماز اگر سینہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. نماز ٹوٹ جاتی ہے. دوران نماز اگر سینہ قبلے سے ہٹا تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن ایک بندے نے نماز شروع کی 4 رکعتوں کی نماز تھی. اس نے 1.5 رکعت پڑھی 2.5 رکعتیں ابھی پیچھے باقی تھی. آقا کریم نے آواز دے دی. اس نے نماز وہیں چھوڑی. میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا. جی حضور حضور پیسے دیں. جب بازار سے کھجوریں لے کے آ. وہ پیسے لے کے بازار گیا. منڈی دور تھی مارکیٹ دور تھی. وہ 2-4 دکانوں سے ریٹ چیک کرتے کرتے کو گھنٹہ یا 1.5 لگا کے کھجوریں لے کے واپس آتا ہے. حضور کھجوریں لے لیں. حضور کھجوریں قبول فرماتے ہیں. اس نے جا کے نماز دوبارہ پڑھنی ہے. پوچھیں علماء کرام سے کہ وہ نماز شروع کہاں سے کرے گا دوبارہ جا کے. جو 1.5 پڑھی تھی وہ گئی کہ رہ گئی؟ رہ گئی بچ گئی ضائع نہیں ہوئی. لیکن سینے سے قبلہ اگر قبلے سے سینہ پھرے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یار اس کا سینہ ہی نہیں ہر شے قبلے سے پھر گئی. توجہ ہٹ گئی سینہ پھر گیا پشت پھر گئی گھنٹہ پھرتا رہا. نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ سنیں نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ نماز ٹوٹتی ہے اگر توجہ قبلے سے ہٹے. اگر قبلے سے ہٹ کر قبلے کی طرف ہو جائے تو حق نماز ادا ہو جایا کرتا ہے.